بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ثنا جاوید, آپ کی ہوسٹ. علمی سٹی کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ایک لائیو سیشن کے ساتھ حاضر ہیں. ہم اپنے تمام ویورز کو آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علمی سٹی لے کر آتا ہے وہ تمام موضوعات اور وہ تمام معلوماتی پروگرام جسے آپ سننا اور جاننا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک ایسے موضوع کو جو کہ آپ سے اور ہم سب سے ریلیٹڈ ہے. جی ہاں, ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک ہے خود کی تلاش. اور اس انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم اپنے گیسٹ کو جو ہے وہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر محمد علی, جو کہ NLP ٹرینر ہیں, باڈی لینگویج ماسٹر ہیں, چینج ایجنٹ اینڈ ویژول ایڈکشن تھراپسٹ ہیں. السلام علیکم سر اینڈ اے ویری وارم ویلکم. السلام علیکم سر اینڈ اے ویری وارم ویلکم. سر کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مشہور فلاسفر ارسطو کہتے ہیں کہ تمام حکمتوں کا آغاز خود کو جاننے سے ہوتا ہے. اور اسی طرح ہمارا آج کا ٹاپک بھی آج خود سے ہی ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ خود کی تلاش, سے آگاہی, خود کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے, خود شناسی. اور ان تمام موضوعات کو ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں مسٹر محمد علی. ایک دفعہ پھر ہم ان کا انٹروڈکشن کروانا چاہیں گے. NLP ٹرینر ہیں, باڈی لینگویج ماسٹر ہیں, چینج ایجنٹ اینڈ ویژول ایڈکشن تھراپسٹ ہیں. السلام علیکم سر, کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ثنا. سوری میں خلا یہ نیٹ کا کوئی ایک دم ایشو ہو گیا تھا. اب کیوں جی میری سر, آواز آ رہی السلام ہے؟ علیکم. جی سر, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ویری وارم ویلکم سر. سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ خود شناسی کیا ہے, خود کو جاننا کیا ہے, اور یہ کتنا ضروری ہے, اور وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اس میں کار فرما ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثنا فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ آپ کا اور علمی سٹی کا فار دس اپرچونیٹی, تاکہ میں آپ کے ویورز کے ساتھ بھی بات کر سکوں. اور دیکھیں, میں اس کا بڑا سمپل سا جواب دیا کرتا ہوں, اور میرا جواب جو ہے وہ اقبال کے اوپر کہ شعر کے اوپر منحصر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ٹھیک ہے. سو اپنے آپ کو جاننے کا جو سب سے پہلا اصول, سب سے پہلی جو سیڑھی, یہ سب سے پہلا قدم ہے نا, وہ ہے, اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر, خود سے محبت کرنا. ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ ہی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم دنیا سے نہیں, اپنے آپ سے جیتنے کے چکر میں ہار رہے ہوتے ہیں, یا ہارنے کے چکر میں جیت رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اپنے آپ سے جو محبت ہے, اس کا مطلب سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو سمجھنا ہے, جب افریقہ سے لے کے امریکہ تک سب سے زیادہ بکنے والی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے فیئر اینڈ لولی, یعنی جو فیئرنیس کریمز ہیں, اور جس کو ہر گورا یا گوری پہلے صرف اور لڑکیاں لگاتی تھیں, اب مرد بھی لگاتے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہم گورے ہو جائیں گے. اور گورے جو ہیں وہ ٹین ہونے کے لیے سورج میں آ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک. سو ایک ملک میں گیا, وہاں پر وہ تمام جو لڑکیاں میں نے دیکھی, ہر لڑکی کی نک کٹی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نک کٹی, میں نے دیکھا ٹیپ لگی ہوئی تھی. تو میں نے اس ملک کا نام نہیں میں لوں گا, جو میری ہوسٹ تھے وہاں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے یہ ہر لڑکی کا ناک پر ٹیپ کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا, یار ایکچولی وہ لڑکی کہتی ہے ایکچولی ہمارے ناک بہت لمبے ہیں, تو ہم آپریشن کرا کے گول کرتے ہیں انہیں, اور جہاں جن کے ناک گول ہیں وہ آپریشن کرا کے لمبے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جب تک ہم اپنے اندر کی اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے, ہم اپنے اندر, اگر میں کالا ہوں تو میں کالا ہوں, مجھے فخر ہے کالے ہونے پر, میں اگر گندمی ہوں تو میں گندمی ہوں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں, او اللہ تجھے نہیں پتا مجھے کیسا بنانا تھا, نعوذ باللہ. اور جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا اور اللہ کے درمیان ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, اور اپنا اور اپنے درمیان ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. اور اس ڈسکنیکٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں رہتا, ہمیں اپنی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, کسی کو شکل اچھی نہیں لگتی, کسی کو اپنا رنگ اچھا نہیں لگتا, کسی کو اپنا ناک اچھا نہیں لگتا, کسی کو اپنی آنکھیں اچھی نہیں لگتی, کسی کو اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے, کسی کو اپنے بہن بھائی اچھے نہیں لگتے. اور ہم اسی چکر میں نکلتے تو ہیں ہم خود کو ڈھونڈنے, لیکن جانے پتہ نہیں کس کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں.
سو خود شناسی اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کا اصل نام ہی یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوبو. اور کیسے ڈوبنا ہے؟ سیلف لو کے تھرو. اور اس کی میں ایک ایگزامپل دے کے بات کو یہاں پر ریلیٹ کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں, کہ جہاز میں جب بیٹھتے ہیں تو جہاز میں سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آکسیجن کا پریشر کم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ماسک گرے گا. ماسک جب گرے گا تو پہلے کس کو پہنانا ہے؟ آپ بتائیں گی سنا, پہلے ماسک کس کو پہنایا جاتا ہے؟ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کو یا خود کو؟ اپنے آپ کو, جی رائٹ. جب آپ نے ماسک اپنے آپ کو پہلے پہنانا ہے تو اس لیے پہلے آپ کا صحیح ہونا ضروری ہے. سو پہلی چیز خود شناسی کی طرف, اگین میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, وہ ہے سیلف لو, ناٹ سیلف لسٹ. بائی دا وے یہ بھی میں بتا دوں, سیلف لسٹ جو ہے وہ خطرناک ہے, سیلف لو لازم ہے. جی صحیح, بہت شکریہ. جی, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ خود شناسی جو ہے وہ سیلف لو یعنی کہ خود کو جس حال میں آپ ہیں اس کو پسند کرنا, اس سے پیار کرنا ہے, اور ایک مضبوط شخصیت کی تعمیر میں خود شناسی جو ہے وہ کس طرح سے اس میں کردار ادا کر سکتی ہے. سوری, آپ تھوڑا ریپیٹ کریں گے کوشچن, ابھی آپ کی آواز ایک دم ایک ٹوٹ گئی تھی. مضبوط شخص جی سر, ایک مضبوط شخصیت کی تعمیر میں خود شناسی کیسے کردار ادا کر سکتی ہے؟ شخصیت تو مضبوط, اچھا چلیے میں اس کی ایگزامپل آپ کو یوں دیتا ہوں. آپ کو پتہ, گھر جب بنائے جاتے ہیں یا کوئی بھی عمارت جب کھڑی کی جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جتنا آپ میرے سے انٹریکٹ کریں گی یا آپ کی آڈینس انٹریکٹ کرے گی اتنا ہمیں مزہ آئے گا. اگر ہم اس عمارت کے اوپر پورا سٹرکچر کھڑا کر لیں اور بہت ہی خوبصورت سٹرکچر بنائیں تو کیا وہ عمارت کھڑی رہے گی؟ کیا وہ عمارت سسٹین ہو سکتی ہے؟ اگر اس کی نہیں. بنیاد اچھی ہو. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. اور بنیادیں بھی منیمم ایک عمارت کی 4 رکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جی باقی میں اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا تو 5 ہے. بنیت الاسلام علی خمس, ٹھیک ہے. تو جی جی سو اگر ہم ان 5 یا چلے 4 عمارات میں سے جو بنیادیں ہیں ان میں سے کسی ایک بنیاد کو ویک بنا دیں تو عمارت کھڑی رہے گی؟ نہیں. ہم اس میں سے 2 کو یا 3 کو یا بلکہ 3.5 کو بڑا پکا بنائیں لیکن نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ چھوڑ دیں, کیا وہ جی عمارت قائم رہ سکے گی؟ نہیں. وہ جو سوراخ ہم نے اپنی زندگیوں میں چھوڑا ہوا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہماری بنیادیں بڑی اسٹرانگ ہیں. پہلی بات, ہماری بنیادیں اسٹرانگ نہیں ہیں. جن کی ہوتی ہیں وہ ایک جو چھوٹا سا جو سوراخ چھوڑتے ہیں, اس سوراخ کا نام ہے شاید, کاش, اف. ہوں. وہ جو ہے نا, وہ ڈاؤٹ کا جو وہ ایک عنصر ہم خود اپنے لیے چھوڑتے ہیں, وہ ہماری شخصیت کو اندر سے گھن کی طرح کھاتا ہے. اور اگر گھن کی طرح نہیں بھی کھا سکتا تو میں نے نا اپنا گھر بنوایا تو اس میں کچن نیا بنوایا گھر میں, تو وہ کچن کی لکڑی میں نے جو لگوائی, اس نے مجھے کہا جی یہ لکڑی واٹر ریزسٹنٹ ہے. میں نے کہا یار اچھا چلو واٹر ریزسٹنٹ ہے تو اچھی بات ہے, پانی اس پہ گرے گا تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ واٹر ریزسٹنٹ تھی, ٹھیک ہے, ریزسٹنٹ تھی, واٹر پروف نہیں تھی. اور وہ نیچے کہیں پر ایک ہمارا چھوٹا سا فلٹر پلانٹ لگا ہوا, اس کا پانی کا پائپ کہیں سے لیک تھا, وہ نیچے سے نا اس کے اندر ایک چھوٹا سا ہول بنا, اور وہ ہول بنتے 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 پورے لکڑی جو ہے وہ پھول گئی. تو ہم نے جو اپنے اندر وہ جو ڈاؤٹ کا جو ہول چھوڑا ہوا ہے وہ ہمیں یوں آتا ہے اور پھر وہ آ کے ہمیں ایسے بلا دیتا ہے, یعنی تباہ کر دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے. تو شخصیت بن ہی تب سکتی ہے, شخصیت کی جو آپ اسے کہیں نا کہ مضبوطی کے علاوہ میں کہوں گا جو شخصیت کی جو ایک بیوٹی ہے وہ ہوتی ہی تب ہے جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں. بیکاز اف یو کی ناٹ فائنڈ وائی, مارک ٹوین ایک رائٹر ہے, جی اس نے آپ نے شاید پڑھا ہوگا, آپ کے ویورز نے بھی اس کو پڑھا ہوگا, ہم نے تو بچپن میں اس کی بہت کہانیاں پڑھی. تو اس نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات بڑی مزیدار تھی, ٹھیک ہے. وہ بات یہ تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں اپنا, وہ مارک ٹوین نے جو بات اس میں کہی, سوری وہ بات بیچ میں ذہن سے اچانک وہ نکل گئی. آپ کا میسج میں ایک بڑا مزیدار آیا تھا تو میں وہ پڑھنے لگ گیا تھا, تھوڑا تھوڑا ڈسٹرب بھی کر جاتے ہیں کبھی کبھی میسیجز. تو وہ جو وہ اس نے بات کہی تھی مارک ٹوین نے, وہ اس نے یہ کہی تھی کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے نا اس کو 2 دفعہ, اس کے 2 دن اس کی زندگی میں بہت اہم ہے.
پہلا وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جی دوسرا وہ دن جس دن وہ اپنی وائی ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں۔ جی جب وہ کیوں ڈھونڈ لیتا ہے، اس کی شخصیت آٹومیٹکلی نکھر جاتی ہے، اس کو پھر رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو ہوا کا، پھر اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو ڈیفینیٹلی خود شناسی ہی اچھی اور مضبوط شخصیت کی بیس ہے۔ خود شناسی ہی اچھی اور مضبوط شخصیت کی بیس ہے، اور سیلف ڈاؤٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے۔ تو آیا خود شناسی جو ہے اس کے لیے کوئی عمر کی قید ہے، کوئی حد ہے، یا کوئی ایسا اسپیسیفک ایج گروپ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ خود شناسی کا باقاعدہ آغاز ہو جانا چاہیے؟ میں اس سے پہلے نے آپ کے ایک ویور نے جو سوال لکھا ہے وائی وی ڈونٹ نو یور سیلف، تو مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آیا۔ میں باقی بڑے مزیدار آپ کے سوال دیکھ بھی رہا تھا۔ اچھا، ایسا ہے سنا کہ جو یہ ڈاؤٹ کا جو کیڑا ہے نا، میں اسے کیڑا کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جو گھن ہے، یہ ہمیں بچپن سے ہمارے پیارے، اور میں پیارے کہہ رہا ہوں، پیار کرنے والے، ہمیں پیار کرنے والے ہم میں یہ کیڑا ڈالتے ہیں، یہ گھن ہمیں وہ دیتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیے اکثر ماں باپ کیا کر رہے ہیں، یار اس بچے کی ناک لمبی کرو، ناک موٹی ہے، اس کا سر گول کرو، نانا نانی دادا دادی ماں باپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یار تمہارا جو ہے نا وہ تم بولتے ہوئے اتنا رکتے کیوں ہو بیٹا، تمہارے جو ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی بات کی، یہ ہے میرا بچہ ہے ہی سلو، میرا بچہ بڑا شیطان ہے۔ جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایکچولی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بچے کے اندر کا وہ یقین مار کر اس میں ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہماری پیدائش سے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بلکہ سدھو ایک پلیئر ہے ٹیسٹ کرکٹر، اس کا ایک بڑا مزیدار میں جملہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے جی بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہمارے اندر جو تھوڑی بہت بھی رہی صحیح کسر ہوتی ہے اپنے آپ کو جاننے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک کیس آیا، ایک خاتون کا ایک ریلیشن شپ کا ایشو ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہے، اور بات ڈائیورس تک پہنچی بھی تھی۔ تو آپ حیران ہوں گی سنا یہ سن کے کہ ان کا جو مین ایشو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم میاں بیوی میں پرابلم ہے، ان کا مین ایشو یہ تھا کہ ہم باہر نکلیں گے، ایسے جائیں گے تو ہمسایہ کیا کہے گا۔ اگر ہم امی کے گھر گئے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنی امی کے گھر گئی تو میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ وہ کہتا ہے اگر میں اپنے دوستوں کے پاس لے گیا تو وہ کیا کہیں گے، میں کمپنی کی پارٹی میں لے گیا تو کیا ہوگا، یہ اس طرح جائے گی تو کیسا لگے گا۔ وہ کہتی ہے میں اگر ان کے ساتھ چلی گئی اور میں نے اپنا وہ جو ہے وہ یہ والا بایا اس طرح نہ پہنا اور یہ اسکارف ایسے کر دیا تو وہاں لوگ کیا کہیں گے۔ جو میری اور تو اور جو میرے دینی سرکل کی میری فرینڈز ہیں وہ کیا کہیں گی، اگر کسی نے مجھے باہر دیکھ لیا اس طرح وہ کیا کہے گی۔ ایوری تھنگ از آل اباؤٹ وہ کیا کہے گا، یا وہ کیا کہیں گے، یا وہ کیا کہے گی۔ بھائی آپ دونوں میاں بیوی کا بھی تو آپس میں کچھ ہے یا نہیں ہے، رائٹ؟ آپ ایک دوسرے کو دیکھیں کیا ہے، اور وہ کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا ڈسکنیکٹ اپنے آپ سے ہے۔ کل مجھے ایک میسج آیا ہے خاتون کا، 24 سال کی ان کی شادی ہے، اور وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے ہسبینڈ پہ جو ہے نا 24 سال میں شک ہی شک رہا ہے، مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا اچھا کیوں؟ کہتی ہیں بس پتہ نہیں، اور حالانکہ جی میرے ہسبینڈ نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی میرے ہسبینڈ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن مجھے ان پہ شک ہے۔ اور میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں سنا، میں نہیں جانتا کہ وہ سن رہی ہیں مجھے یا نہیں سن رہی ہیں، اگر وہ سن بھی رہی ہیں میرا ان کو بھی یہ جواب ہے، یہ شک ہسبینڈ پہ نہیں تھا، جو 24 سال میں تو وہ پکڑ نہیں سکی، ٹھیک ہے، یہ شک اپنے اوپر ہے، کیونکہ اپنے پہ ڈاؤٹ ہے۔ ہر جھگڑے کی، ہر رشتے کی تباہی کی ریزن سیلف ڈاؤٹ ہے۔ اچھا بھائی، میں یہاں یہ بتا دوں اگین، جس طرح میں نے شروع میں کہا، سیلف لو اور سیلف لسٹ میں فرق ہے۔ یہ سیلف ڈاؤٹ جو ہے یہ ان سب کا بڑا گھن ہے۔ جی سنا۔ جی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ڈسکوری جو ہے وہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، اور بالکل اسی طرح ہمارے یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جیسے خود شناسی یا سیلف ڈسکوری میں اور سیلف ایکچولائزیشن میں کیا بیسک فرق ہے۔ دو ٹرمز کٹھی یوز ہوتی ہیں، تو جاننا چاہیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، یا آیا کوئی فرق ہے نہیں ہے۔ سنا میں زیادہ پڑھا لکھا تو انسان ہوں نہیں،
بڑا چھوٹا سا جیسا، اتنی انگریزی مجھے ویسے ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، بس سمپل سی الفاظ میں اگر بات کروں، دے آل لینڈ ان ٹو دا سیم ڈومین، ٹھیک ہے، اٹ از آل اباؤٹ نوئنگ یور اسٹرینتھس. میں اگر آپ کو یہ بتاؤں سنا کہ میں نے آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے، جی نہیں. میں کروں گا نہیں، سو ڈونٹ آسک می، نائدر می نور اینی آف مائی اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو ڈو دس پبلک ڈیمانسٹریشن، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر کا پورا نقشہ کھینچ سکتا ہوں ابھی یہاں پر بیٹھے بیٹھے. میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، کوئی موکل نہیں ہے، میں پیر نہیں ہوں، میں منگل نہیں ہوں، میں بدھ ہوں. آج سے 8 سال پہلے میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اب میں کر سکتا ہوں، اور میں لوگوں کو سکھاتا ہوں یہ کام کرنا. جب میں نے سلور الٹرا مائنڈ ڈی ایس پی کا کورس کیا تو مجھے فرسٹ ٹائم اپنے بارے میں یہ پتا چلا کہ اللہ اکبر، مجھے میرے اللہ نے اتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں. تو میں کتنا جاہل تھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت موجود ہے، میں اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں. رائٹ؟ جو آپ نے ایک بات کی نا کہ سیلف ڈسکوری از اے لائف لانگ پروسیس، ایبسلیوٹلی سیلف ڈسکوری از اے لائف لانگ پروسیس. فار ہو؟ فار دوز جن کے بارے میں اللہ بھی تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ قرآن میں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہم نے کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں. رائٹ؟ جی تو جی، وہ دیکھنے اور لوگ سننے والوں کے وہ لیے. لوگ جو اپنے آنکھ اور کان اور ناک اور منہ، اپنے تمام جو ہے نا حواس کو کیا کہتے ہیں، حواس کو اپنے قائم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے لیے سیلف ڈسکوری ہوتی ہے. میرا خیال ہے سنا تھوڑا سا ہم تو گفتگو کرتے ہی رہیں گے، کیوں نہ آپ کے آڈینس کے بھی کچھ کوسچنس کے آنسرز جی کیے سر. جائیں، کافی اچھے اچھے سوال آ جی رہے سر ہیں. بالکل. جی ہماری اس میں سے ہی ایک کوشچن ہے جو کہ میں آپ پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل کے تیز ترین دور میں جہاں دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ سیلف ڈسکوری جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات آ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ ٹف کی آواز ٹوٹ کمپٹیشن گئی ہے تو میں آج یہاں کل. پڑھ لیتا ہوں. آج کل کے تیز ترین دور میں جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور سوشل میڈیا جی کا دور ہے، سیلف ڈسکوری کے لیے کون سے اقدامات لازم ہیں؟ دنیا انسان سے تیز نہیں ہو سکتی، انسان ہمیشہ دنیا سے تیز ہے. کیسے؟ سوچئے گا اس بارے میں. میں نے 17 مارچ 1991 کے بعد چائے نہیں پی، تو لوگ مجھ سے حیران ہو کے پوچھتے ہیں آلموسٹ 30 ایئر سے آپ نے چائے نہیں پی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ میری چائے چھوڑنے کی ریزن یہ تھی کہ چائے سٹارٹڈ کنٹرولنگ می. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے کنٹرول کر سکے سوائے میرے اللہ کے. اگر کوئی چیز مجھے کنٹرول کرنے لگے گی تو میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا. تو لیٹ اٹ نو آئی ایم پاورفل دین یو، آئی ایم اسٹرانگر دین یو، آئی ایم دی اشرف المخلوقات، ناٹ یو. دنیا تیز چل رہی ہے، کیا وہ صحیح چل رہی ہے؟ سوال میرا آپ سے ہے. اور وہ تیز کیوں چل رہی ہے؟ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں. ابھی یہ ہماری ایک ڈسکشن چل رہی ہے، ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. میں یہاں پر اگر ابھی لگاؤں کہ جی انڈین ایکٹریسز کے اسکینڈل، آپ دیکھیے گا یہ 1 سیکنڈ میں ہماری جو یہ لائیو ہے نا، اس کو ملین سے اوپر ہٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اب ہم یہ کہیں ساری دنیا اسکینڈلس پہ جا رہی ہے تو کیا ہم بھی اسکینڈلس پہ چلنے لگ جائیں گے؟ سو زاہد، آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں سمپل یہ بتاؤں گا، it is as Sana said, it is a process as well as you need to learn. ایک بات میری یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے علم. میں تعلیم کی بات نہیں کرتا ہوں، میں تعلیم کے خلاف ہوں. جی علم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور علم جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. اچھا، علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنانے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی وہ ایک قلم تھا، جس قلم کو پھر حکم دیا کہ تم لکھو ساری دنیا میں جو کچھ ہونا ہے. اور یعنی کہ علم سے دنیا شروع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ معاملات کی نہیں تھی، نماز کی نہیں تھی، روزے کی نہیں تھی، زکوٰۃ کی نہیں تھی، حج کی نہیں تھی. وہ کیا تھی؟ اقرا. اقرا کا کیا مطلب ہے؟ اقرا. علم پڑھو، علم پڑھو پڑھو. علم. رائٹ؟ سو دنیا اگر چلے گی تو علم سے چلے گی. جب یہ کائنات ختم ہوگی تو جو سب سے آخری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو خشک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ ہے کلموں کی سیاہی. کلموں کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی کہ علم کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم علم کے علاوہ سب کچھ لیتے ہیں. ہم علم پہ اور اپنے، میں آپ سب سے، آپ کے پورے ویور سے یہ سوال پوچھتا ہوں،
آپ کہہ رہے ہیں ہم سیلف ڈسکوری کیسے کریں, ایک اور بھی آیا سیلف ڈسکوری کا ہمارے پروفیشن سے کتنا گہرا تعلق ہے یا ہو جی سکتا ہے. امین بالکل سب سے امپورٹنٹ تعلق ہر چیز سے ہے اس کا, بیکاز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس پروفیشن میں ہوں, کیوں ہوں. آپ صبح کولو کے بیل کی طرح صبح سے شام تک تیل نکال رہے ہیں, کیوں نکال رہے ہیں یار؟ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی تمام ہوتی ہے. سو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہاں سمجھنے والا ہے نا, وہ ہے کہ آپ اس علم کو, جو کہ علم آپ کو خود شناسی دے گا, خود آگاہی دے گا, جو علم آپ کو آپ کی اسٹرینتھس کے بارے میں بتائے گا, کیا آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم لوگ میجورٹی لوگ, او ہو یہ کورس بڑا مہنگا ہے, یہ ٹریننگ بڑی مہنگی ہے, یہ ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ مہنگا اور سستا. ہم علم لینے, ہاں ہم نے یونیورسٹی میں پڑھ لیا نا, بس یونیورسٹی کی کتابیں بھی, میں پڑھاتا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں کرمنل سائیکالوجی, میں نے اوپن بک ٹیسٹ دیا اپنے اسٹوڈنٹس کو, سارا کچھ ہوا, پڑھایا, آپ سب ان کو بہترین سکھایا. ٹھیک ہے, اس کے باوجود, اور اس میں سوال میں لکھا اینڈ میں اپنا اوپینین دیجئے, اکثر لوگوں نے اپنا اوپینین ہی نہیں دیا, وہی جو کتاب میں لکھا ہے چھاپ دیا. ٹھیک ہے, ہم چھاپا مار مشینیں بن چکے ہیں آج, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ کیسے چلیں, دنیا تیز چل رہی ہے تو ہم کیا کریں. دنیا کا قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے, ہم نے دنیا کو تیز چلنے کی اجازت دی ہے. یہاں پر میرا خیال ہے ایک اور ان کا سوال ہے کہ واٹ از ایجوکیشن, وائی یو از اگینسٹ ایجوکیشن. سعید, جو آپ کا تعلیمی نظام ہے اس وقت ملک میں پریویلنٹ, وہ کیا ہے؟ وہ کولو کے بیل پیدا کر رہا ہے. یہ تعلیمی نظام آپ کا اس وقت جو چل رہا ہے, یہ صرف اور صرف مکھی پہ مکھی مار رہا ہے. یہ تعلیمی نظام اس وقت جو آپ کا چل رہا ہے, یہ صرف اور صرف آپ کو غلام بنا رہا ہے. یہ آپ کو علم نہیں دے رہا ہے, آپ کو رٹا سکھا تو ضرور رہا ہے, لیکن آپ کو علم نہیں دے رہا. تو جو آپ کو علم نہ دے, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ٹھیک ہے, سو علم جو ہے نا وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اتنی ڈفرینٹ چیز ہے تعلیم سے. تعلیم تو کتابیں تو خوب پڑھ لیتے ہیں ہم, کیا ہمیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے پوچھا, میں ایک سیشن کرا رہا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا او سر آپ نے یہی سوال, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ نے, مجھے کہتا ہے, اس نے آگے کہا بندے نے, سر آپ دیکھو نا تعلیم سے میں نے میتھس پڑھی ہے, میں نے فزکس پڑھی ہے, سر فزکس سے میتھ سے راکٹ بنتے ہیں, ہیلی کاپٹر بنتے ہیں, بم بنتے ہیں, یہ بنتے ہیں, پستولیں بنتی ہیں, گاڑیاں بنتی ہیں. میں نے کہا ویری گڈ. میں نے کہا بھائی آپ نے کیا بنایا؟ نہیں نہیں سر وہ تو میں نے بہت سال پہلے پڑھا تھا, میں بھول گیا ہوں, اب یاد تھوڑی ہے. یہ فرق ہے تعلیم اور علم میں. صحیح, تعلیم وہ ہے جو آپ کو یہاں سکھائی جا رہی ہے, جو کہ آپ بھول جائیں گے آدھے گھنٹے کے بعد. علم وہ ہے جو آپ کے اندر صلاحیت کر جائے گا, آپ کے دل میں اتر جائے گا. چلیے اگلا سوال لیتے ہیں. مین ٹائم جب تک ثنا ہمارے ساتھ واپس آتی ہیں. Even if you try to find I can't decide for my life partner what I do. اکمل, یہ بڑا بہت ہی زیادہ اوپن کوشچن ہے میرے بھائی اکمل. اس کا میں آپ کو اس طرح سے کوئی جواب نہیں دے سکتا, بیکاز یا نہ ہی میں کوئی بیچ چلا ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے آپ بہت ساری چیزیں آپ کو پوچھنی پڑیں گی. اور اس کی ایک بائی دا وے بہت بڑی وجہ اگین آپ کا اپنے آپ سے لا تعلق ہونا ہے, بیکاز آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ کین یو ریڈ سائیکالوجی. سائیکالوجی کو جائیے آپ, اس کی سائیکالوجی کی ڈگری ہے, بالکل آپ لیجیے. مجھے نہیں پتا آپ کی اس وقت کیا کوالیفیکیشن ہے, بٹ آپ سائیکالوجی کی ڈگری بالکل لیجیے. آپ بی ایس سی کر سکتے ہیں, ماسٹرز کر سکتے ہیں, ایم فل کر سکتے ہیں, آپ شارٹ کورسز کر سکتے ہیں, آپ این ایل پی کر لیجیے, آپ سلوا کر لیجیے, آپ باڈی لینگویج کر لیجیے. there are many of these courses. ویلکم بیک. ثنا ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. جی جی حفظہ کا سوال دیکھتے ہیں کہ سر مجھے بتائیں کہ ایسے میں اپنی لائف میں خوش رہ سکتی ہوں, شادی ہو گئی ہے, بیبی بھی ہے ہمارا, پھر بھی میں خوش نہیں ہوں, عجیب سی بے چینی سی ہے. لیں جی پھر. اور اگلا سوال عزیر وانی نے پوچھا, ٹیل اس واٹ آر دی فیکٹرز افیکٹنگ ون سیلف ٹو ڈسکور ہاؤ وی کم آؤٹ آف اٹ. بہت اچھا سوال ہے جی, آپ دونوں کے سوالوں کو میں ایک ہی میں ڈالتا ہوں. مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ثنا یا تو آپ میرا ساتھ دیجئے, یا آپ کے جی سر آڈینس سے بالکل. ہم, یہ اگر آڈینس سے جواب آئے تو زیادہ مزہ آئے گا ویسے. ٹھیک ہے, تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے, واٹ میکس یو ہیپی. حفظہ اسپیشلی آپ سے میرا یہ سوال ہے, واٹ میکس یو ہیپی.
خود کی ڈسکوری سے یا وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ سیٹسفیکشن دیتی ہے وہ چیز کرنے anything سے. anything what makes you happy, اٹ کین بی that's اینی the تھنگ. question. Do you know the کہ difference ہماری between کوئی happiness ہابی بھی ہو سکتی ہے. do you know the difference between happiness and pleasure? ہیپینس جو ہے وہ ایک سکون کی طرف ان چیزوں سے جن سے ہمیں خوشی ملتی ہے. ہو سکتا ہے وہ پیسہ نہ ہو لیکن ہم اپنے اندر مطمئن ہیں اور یہ چیز ہماری خوشی کو کی طرف ایک طرح سے اظہار ہے. اور پلیئر جو ہے وہ ایک ٹیمپرری، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید ایک ٹیمپرری ٹرم ہے. آپ ایکسیلنٹ اس ثنا، بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اکثر لوگوں کو، ہمارے بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ ہیپینس اور پلیجر میں فرق کیا ہے. پلیجر کی ایک بڑی سمپل سی ڈیفینیشن آپ کو یہ بتا دیتا ہوں: انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. کوئی ایسا کام جس کو کریں آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے اور فوراً آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے. مثلا کسی کو تنگ کریں، مزہ آیا. مثلا بدتمیزی کی آپ نے سڑک پہ، اپنے آپ کو گاڑی غلطی چلائی، مزہ آیا. مثلا یو ٹرن غلط لیا، سگنل توڑا، مزہ آیا. مثلا ٹریفک لائٹ توڑی، مزہ آیا. یہ سارے کے سارے، جی بالکل اویس آپ بتائیے. بالکل سارے کے سارے جو ہیں یہ سب مزہ آیا جو ہے نا، یہ آپ کی باڈی میں ایک ہارمون پیدا کرتا ہے جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہارمون ہے اگر غلط طریقے سے پروڈیوس ہو. جی اور ہیپینس جو ہے وہ لانگ ٹرم چیز کا نام ہے. وہ کام جس کو آپ کو یہ پتا چلے کہ یار میں اگر ساری زندگی بھی یہ کام کرتا رہوں یا کرتی رہوں گی تو میں خوش رہوں گی. تو حفظہ ہمارے یہاں پر بیٹا جو ایشو ہے نا سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شارٹ ٹرم پلیجرز کی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری نظر شارٹ سائٹڈ ہے، ہم دور نہیں دیکھتے. ہماری آنکھوں پہ، آپ کو پتا ہے ایک مزے کا سوال، چلیے سنا، گھوڑے آپ نے دیکھا، ٹانگا تو دیکھا ہی ہوگا. جی جی ٹانگے کے گھوڑے پہ انہوں نے یوں فلیپس باندھے ہوتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ فوکسڈ رہے اور ڈسٹریکٹ نہ ہو، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے. اس کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے. اوکے، یہ بھی ایک اچھا پرسپیکٹیو ہے، لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کا اسکوپ آف جو دیکھ رہا ہے وہ لمٹ ہو جاتا ہے. صرف وہ اتنا ہی دیکھ پاتا ہے، اس کو بہت ساری اچھی چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتا اور وہ گزر جاتی ہیں ایسے ہی. ایبسلیوٹلی. چھری اگر پھل کاٹے تو وہ کام کی ہے، اور چھری اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو وہ نقصان دہ ہے، رائٹ؟ اسی طرح فوکس ہمیشہ، میں جس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، مائکرو اینڈ میکرو. آپ مائکرو میں جائیں، دیکھیں مجھے یہ کام کرنا ہے، میں اس کے لیے فوکس ہوں. اچھا مجھے اس کے لیے 1 2 3 4 5 6 اسٹیپس کرنے ہیں. پھر آپ اس کو جی برڈز آئی ویو لیں، میکرو پہ آئیں، دیکھیں کہ اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں جو چیز مجھے روکے گی تو نہیں. اور اگر آپ جی خود نہیں کر پا رہے، ایک تھرڈ پرسن سے ہیلپ لیں، کسی اور سے کہیں کہ بھائی آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے، رائٹ؟ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں مینٹرشپ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو ہم مینٹر کسے کہتے ہیں؟ جو مفت میں مشورہ دے دے یار. ہم مینٹر کو کہتے ہیں نا گرو درشنا، ایک انڈیا میں ایک لفظ جی استعمال ہوتا جی ہے بڑا ہندوؤں میں. ہم گرو درشنا کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوئی، ہمیں ہمارا حق ہے فری میں ہمیں مشورے ملے. تو جو فری میں ملتا ہے نا وہ صرف اور صرف سٹریس ملتا ہے. فری میں آپ کو کوئی صحیح چیز نہیں ملتی. جو فری میں لوگ دیکھتے ہیں، میں پورنوگرافی ایڈکشن پہ کام کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم تو پیسے لگائے بغیر اس عذاب میں پڑ گئے تھے، ٹھیک ہونے کے لیے اب پیسہ کیوں لگائیں؟ تو میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے فری میں نہیں کیا، آپ نے نیٹ لگایا، موبائل لیا، آپ نے ٹائم ویسٹ کیا، آپ نے ہر چیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ اس کے اندر. سو جو جی یہاں پر سعید نے بھی جو سوال پوچھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو مور اباؤٹ ہیڈ ایجوکیشن نالج. سوری سعید، آپ کا کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا. سو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم علم کیسے حاصل کریں، تو علم حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا ذریعے ہیں، بے تحاشا طریقے ہیں. آپ لوگوں کے پاس جائیں، علم والوں کے ساتھ بیٹھیں. اچھا ہم ایک اور کام کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ، بڑا انٹرسٹنگ کام ہے، اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر، میں آپ سے پوچھتا ہوں سنا، آپ نے جی سر. میتھس تو پڑھا ہی ہوگا، تو میتھس پڑھنے کے لیے آپ اردو کی کلاس میں کیوں جاتی تھیں، یا فارسی کی سر کلاس میں، میتھس کی کلاس میں ہی یا جاتے تھے انگلش کی کلاس پر؟ وہ کیوں؟ کیونکہ تو آپ کو فزکس والے بھی پڑھا سکتے تھے، کیمسٹری والے بھی پڑھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ لیکن جو اسپیشلائز ہیں اور جنہوں نے وہ رول اب اسائن ہوا ہے جن کو، اور وہ ریڈی ہیں پڑھانے کے لیے اور محنت کر کے وہاں تک آئے ہیں، اور ان کی جو جاب ہے تو ان سے ہی سیکھنا زیادہ بہتر ہے. جس کی جو جاب ہے اسی سے وہ چیز سیکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے.
ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات, میتھس کی کلاس میں سارے میتھس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ جب نوٹس کمپیئر کریں گے آپ کو بہتری ملے گی نا. جی ہم بات کرتے ہیں خود کو جاننے کی, ہم بات کرتے ہیں پازیٹیو ہونے کی, ہم بات کرتے ہیں سکسیس کی, اور ہم اٹھتے بیٹھتے کن کے ساتھ ہیں؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کیا وہ کمپلینرز ہیں؟ کیا وہ ناکام لوگ ہیں؟ کیا وہ اپنے فیلڈ کے چیتے ہیں یا وہ اپنے فیلڈ کے گیدڑ ہیں؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے. جی سوری, میں ثنا آپ کے سوال لینے سے پہلے ایک بڑا مزیدار یہ کویشچن ہے, اگر آپ اسکرین پر ڈالیں تو عزیر وانی کا, اور کیونکہ یہ میرا بڑا فیوریٹ سوال ہے, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور آپ نے اس پہ بات بھی کی ہے. ہاؤ کین وی جی کوریلیٹ منی ود ہیپینس؟ ہاؤ از دی ایکسٹرنل جی انوائرمنٹ افیکٹنگ آور ہیپینس؟ ہاؤ این unemployment youth makes himself in conductive environment where the out of job or business is less? مجھے جی ایک شخص, ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک شخص نا, اب بھی جی اس کو جی ہٹا لیجیے پر, ایک شخص دو پہاڑوں کے درمیان رسی باندھ کے چلتا جا رہا تھا. اچھا, اس نے ہاتھ میں وہ پکڑا ہوا تھا لکڑی کا وہ جو بیلنسر ہوتا ہے, تو کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, کرتے کرتے وہ پہاڑ کے دوسری طرف پہنچ گیا. جب وہ پہاڑ کے دوسری طرف پہنچا تو وہاں پر جو مجمع بیٹھا تھا, ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا, اس نے مجمع سے پوچھا کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ میں یہاں سے واپس جا سکتا ہوں؟ مجمع نے کہا ہاں یار, تم اگر آئے ہو تو تم جا بھی سکتے ہو واپس, ہمیں پورا یقین ہے. اس نے کہا اچھا یار, پھر تم میں سے کون میرے کندھے پہ بیٹھے گا, میں اس کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. سارا مجمع خاموش. جی اس نے یہ جواب دیا, اس نے کہا یہ فرق ہے یقین اور ایمان میں. تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے, ایمان نہیں ہے. آج میں بہت سخت خائف ہوں ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا اینڈ میڈیا کے لوگوں سے. کیا چلا ہے پورے کرونا میں؟ استاد چپس بیچنے لگ گیا, ایک کرکٹ کوچ ٹیکسی چلانے لگ گیا, ایک انجینئر جو ہے اس نے موٹر سائیکل کے اوپر یا گاڑی کے اندر اپنے ٹول رکھے اور وہ گھر گھر جا کے لوگوں کی گاڑیوں کے انجن ٹھیک کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر بزنس کی اپرچونٹیز نہیں ہے. بھائی وہ تینوں لوگ بزنس مین ہیں. اس کرونا نے ان کو انٹرپرینیور بنا دیا ہے. یہ شاید وہ جی پہلے کبھی نہ کر پاتے, اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ تینوں اب کبھی جاب کے لیے واپس جانا بھی نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے. نو پوائنٹ از عزیر کہ پیسے سے ہیپینس نہیں ہے, پیسے سے پلیجر ملتا ہے. پہلا پوائنٹ میں آپ کے اس جی سوال کا جواب دے دوں. منی کین بائی یو پلیجر, نیور ہیپینس. ٹھیک ہے. اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ افیکٹس یو بیکاز یو ہیو گیون یور سیلف ٹو دیٹ انوائرمنٹ. آپ اپنے بارے میں جانتے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں. تو آپ کو جس نے آنے جانے والے نے کہا کہ یار تم تو موٹے ہو, ہاں یار میں موٹا ہوں. یار تم تو کالے ہو, ہاں یار میں کالا بھی ہوں. یار تم تو تھتلاتے ہو, ہاں یار میں تھتلاتا ہوں. اور وہ نہیں بھی تھتلاتا تو تھتلانے لگ گیا. رائٹ نا, یہ پینٹ ہم پہ دوسروں کا ہم خود. اور میرا عزیر آپ سے خاص طور پر یہ سوال ہے, اور ثنا آپ کی اور باقی آڈینس سے بھی, میں اگر جی مینار پاکستان یا دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ کو زمزم کے ایک ڈائریکٹ لائن لگا دوں پائپ کی, اور اس میں زمزم بھر دوں, تو ایک بحیثیت مسلمان ہم زمزم کو بڑے شوق سے پیئیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ وہ چاہے جی جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ زمزم اصلی ہے تو ہم شوق سے پیئیں گے. رائٹ. جی اب بالکل اسی بلڈنگ میں لیٹ سے وہ 1000 میٹر کی بلڈنگ تھی, 1000 فٹ اونچی میٹر اونچی بلڈنگ تھی جس میں زمزم ہی زمزم تھا. اب اس میں 1000 میٹر والی بلڈنگ میں ایک 1000 ڈراپ آف گندگی ڈال دوں, آپ زمزم پیئیں گی اس سے؟ نہیں نہیں. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ زمزم کی ایک کوالٹی ہے کہ زمزم میں جو چیز گرے وہ زمزم بن جاتی ہے. پھر بھی ہم نہیں پیئیں گے کیونکہ ہمیں یہ فزیکلی نظر آ رہا ہے, ہوئے ہوئے اس میں تو گندگی کا ایک, اور وہ چھٹان ایک کتنا ہے 1000th ڈراپ ان 1000 feet ہائی بلڈنگ. جب ہم یہ نہیں کریں گے تو ہاؤ ڈو وی الاؤ پیپل ٹو تھرو دا گاربیج آف دیئر مائنڈس ان سائڈ آور مائنڈس؟ میں تو نہیں کسی کو الاؤ کرتا. ہم لوگوں کا گند اپنے دماغوں میں کیسے ان کو ڈالنے دیں؟ سودا بیوقوفی کا ہے میرے نزدیک.
صحیح سر، یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم آپ کے ساتھ ایک لاسٹ جو ہے کوشچن جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ خود شناسی کے لیے وہ کون سے 3 to 4 اسٹیپس ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے نوجوان، ہماری آڈینس جو ہے وہ سننے کے بعد ان کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے یا ان پہ عمل کر سکتی ہے، اور کیا فائدے اس سے انہیں حاصل ہوں گے؟ فائدے پہ تو میرا خیال ہے ثنا ہم بڑی لمبی بات کر چکے ہیں خود شناسی کے فائدوں پہ. جی بالکل. اسٹیپس میں جو پہلا اسٹیپ ہے میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے اپنے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا کریں. 5 منٹ منیمم، 15 منٹ آئیڈیلی دن میں کم از کم 2 دفعہ، صبح اٹھ کے اور رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کریں، 3 گہرے لمبے سانس لیں اور جی اپنے من میں ڈوب جائیں. اپنے اندر انالیسس کریں، ڈھونڈ لیں رات کو پورے دن کا اور صبح کو جو آپ نے دن میں کرنا ہے اس کے بارے میں جی سوچتے ہوئے بے شک آپ اپنے مائنڈ میں بیٹھے اور وہ 15 منٹ آپ نے کوئی چیز سے بات نہیں کرنی، بس یوں آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے. ایک تو یہ اس میں آپ کو یہ ایکسرسائز شروع میں آپ کو بڑی عجیب سی مشکل لگے گی، لیکن ایسا ایسا جیسے آپ ایکسرسائز کو کرتے جائیں گے آپ کے سامنے پردے کھلتے جائیں گے اپنے اندر کے. دوسرا، علم حاصل کریں. پلیز ریڈ ریڈ اینڈ ریڈ. علم از ناٹ ایجوکیشن. علم حاصل کریں اور اپنے ساتھ علم کے سرکلز میں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں. ٹھیک ہے. تیسرا، آپ ایک بات کو جان لیجئے، ٹھیک ہے، کہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے آپ کے اپنے بارے میں جاننے کے لیے وہ یہ، سورہ صاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تب تم اس کو سجدہ کرنا. تو یہ بات جان لیں کہ آپ میں، مجھ میں، ہم سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی روح ہے. ہم میں برائی نہیں ہو سکتی. ہم دنیا کے سب سے خوبصورت لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر عزیر. تو یہ تیسرا میرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ، سورہ آراف کو ضرور پڑھیں. سورہ آراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آخری بات ہے، میں اس کے اوپر ختم کروں گا اس بات کو کیونکہ ٹاپک لمبا ہو گیا میرا ڈسکشن. میں تو اس کے اوپر کئی گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن یہ پروگرام کی وجہ سے جو چوتھا بڑا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 16. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اس کا شیطان کا ایک لفظ وہاں محفوظ کر دیا. شیطان کا اصل نام ہے عزازیل، اس کا لقب ہے ابلیس. ابلیس کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. سو آپ میں سے جب بھی کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تو وہ جان لے کہ اس کا نام کیا ہے، میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. سو لفظ ابلیس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا. سو ابلیس وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ او اللہ، جو تو نے مجھے گمراہ کیا. اب وہ اللہ پہ نعوذ باللہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے گمراہ کیا تھا. یہ ہے بلیم مینٹیلٹی، وکٹم مینٹیلٹی. خود وہ وکٹم بن گیا، مظلوم بن گیا. ہم سب مظلوم بن کے بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن بتایا کہ جو دنیا میں ناکام لوگ ہیں وہ ہمیشہ وکٹم مینٹیلٹی میں رہتے ہیں، اور جو کامیاب لوگ ہیں اسی صورت میں آگے چلیں. آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے آتا ہے. حضرت آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شیطان نے بہکایا اس لیے میں نے وہ پھل کھایا. انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے اس پھل کو کھایا اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کامیاب لوگوں کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ دے ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیئر ایکشنز، اور ناکام لوگوں کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ دے بلیم اینڈ بیکم وکٹمس. سو یہ میرا آپ کو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم ملک برا، قوم بری، استاد برا، شاگرد بری، بیوی برا، بچے برے، سب برا، ہر چیز بری. ہم اس مینٹیلٹی سے، وکٹم مینٹیلٹی سے اور بلیمنگ کی مینٹیلٹی سے جب تک نہیں نکلیں گے ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. مجھے پتہ نہیں کہ ثنا اس وقت آپ آئیں گی یا نہیں. give us some communication tools like contact email. عزیر میرا خیال ہے وہ یہاں پر یہ لوگ شیئر کر دیں گے. میری ویسے ویب سائٹ جو ہے وہ یہاں لکھی ہوئی بھی ہوگی، یہ میرے اس پہ آپ کو مل رہا ہوگا. میری منٹ منترا youtube.com/منٹ منترا ہے میرا MINUTEMANTRA چینل. آپ اس پہ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. بٹ اینی ویز میں جب تک وہ نہیں آتی ثنا واپس تو میں اگلا سوال لے لیتا ہوں. کوئی اور کوشچن لے لیتے ہیں ہم. جی عزیر بالکل، جیسے میں نے بتایا کہ میرا وہ آپ کو
youtube.com/minute MINUTE منٹ منترا، اور فیس بک پہ بھی میرا ہے NLP منٹ منترا کے نام سے، اور آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میرے وہاں پر چینل پہ سارے میرے نمبرز وغیرہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ کے آپ بالکل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اچھا میرا خیال ہے میں پھر ایسے کرتا ہوں، آپ کو ایک بڑی مزیدار آج جو ہے نا، کیونکہ ہماری ٹائم تھا 30 منٹ کا، میں نے آلریڈی 40 کر دیے ہیں، اور میری ہوسٹ بیچاری جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، تو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں گا، اور وہ ایڈوائس یہ ہے کہ خدا را آپ لوگ اپنے باہر موٹیویشنل سپیکرز کو مت ڈھونڈیں، اور اپنی موٹیویشن باہر سے مت ڈھونڈیں۔ ہمارا یہ سب سے بڑا پرابلم آج یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جاننے کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے ایسے موٹیویشنل سپیکر دیکھے ہیں جو انتہائی ڈی موٹیویٹڈ ہیں، جو خود ڈپریسڈ ہیں، لیکن وہ ویڈیوز جب بناتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو پڑھاتے ہیں شکر۔ اچھا بھائی دبی شکر کو اپنی زندگی کا ایک سب سے اہم حصہ بنا لیجئے، یہ بھی میرا آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ اس میں ایڈوائس ہے، اور یہی میرا وائنڈ اپ میسج بھی ہے آپ کو، کہ لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ان گنت دوں گا، جب تم شکر کرو گے تو ان لمیٹڈ دوں گا۔ وہ جو ان لمیٹڈ شکر پہ دیتا ہے، وہ ان لمیٹڈ وہ ہمیں صدقہ زکوٰۃ خیرات پہ پھر بھی پرسنٹیج ملتی ہے، تو شکر تو فری کا سودا ہے، ادا کریں اور انجوائے کریں۔ اور اسی کے ساتھ میرا خیال ہے میں آپ سے اجازت بھی لیتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے، دعاؤں کا بہت طالب ہوں۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو جو کہا سنا ہے اس کو قبول کرے، اور اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اور قبول فرمائے ہمارے اس بیٹھک کو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے ہم سب اکٹھے وہاں پانی پینا ہمیں نصیب ہو۔ تو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔